اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ اپنے بچوں دوسرا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور عربی زبان سکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو معلم اور ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھائے گا، جنت میں قیامت کے دن میں اسے سونے کا تاج پہناؤں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ تو میں اب یہ باقاعدہ شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ پچھلا چیپٹر جو ہے وہ 54 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا۔ اب 140 نمبر چیپٹر ہے میرا، اور القصص جو ہے وہ سورت ہے۔ تو اب 55 سے شروع کرتا ہوں میں۔ اور وہ جب کبھی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ نمبر 56، اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 57 اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو امن ہے، اور ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 58 اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی حقیقت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے میں چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ آیت نمبر 59 اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ آیت نمبر 60 اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 61 بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دینوی یعنی کہ دنیا کی زندگی کی پونجی کے مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 62 اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 63 جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ان کو ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 یعنی کہ 64 یہ ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے۔ آیت نمبر 65 اور وہ دن بھی کبھی نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ آیت نمبر 66 اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 67
البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہو۔ تو یہ میں چیپٹر جو ہے یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اسے سنا ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔